ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ آج کی غزل چائے لورز کے لیے، آج کی غزل ان کے لیے جنہیں اپنا محبوب چائے کی آخری گھونٹ کی طرح لگتا ہے۔ وہ میری چائے کے آخری گھونٹ کی طرح تھا۔ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤ، ارے انہیں کیا معلوم وہ اب کی تصویروں میں جو نظر آتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں تھا۔ بے رنگ، بے سود، ہلکی پھیکی چائے جیسا تھا۔ انہیں کیا خبر کتنے سال لگے اسے دھیمی آنچ پر پکانے میں، اس کی ہر غلطی بھلانے میں، اس کے آگے ہر ضد کو ہار جانے میں۔ ارے انہیں کیا خبر کتنے سال لگے اس کو دھیمی آنچ پر پکانے میں، اس کی ہر غلطی بھلانے میں، اس کے آگے ہر ضد کو ہار جانے میں۔ اب تو سنا ہے کئی ہاتھ بڑھتے ہیں اس کی جانب، سنا ہے کامیابیوں کی چمک آ گئی ہے اس کی آنکھوں میں، مگر میں نے تب اس کا ہاتھ تھاما جب میرا ہاتھ ان اندھیروں میں اس کی جانب بڑھنے والے ہاتھوں میں ایک لوتے ہاتھ کی طرح تھا۔ وہ جب پہلی بار میرا جھگڑا ہوا تھا اس سے، وہ چولہے پر پڑی فوراً ابل کر گر جانے والی چائے کی طرح تھا۔ وہ ہزاروں معصوم پرندوں میں کسی ظالم چیل کی طرح تھا۔ میری زندگی کے کئی سال لگ گئے اس کو اس کی اصل دکھانے میں، خود سے روبرو کروانے میں، محبت کا رنگ اس پر چڑھانے میں۔ میرے کئی سال لگ گئے اس کو جتانے، خود کو ہرانے میں۔ میری زندگی کے کئی سال لگ گئے اس کو جتانے، خود کو ہرانے میں۔ وہ بڑے شوخ لہجے میں کہتا تھا میں ہارتا نہیں کسی سے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی وہ کب ہار گیا مجھے ہرانے میں۔ اب چولہے پر پڑی چائے کی طرح ابل کر نہیں گرتا وہ جو کبھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب جو کبھی میری آنکھوں میں غم اترتا دیکھے تو چائے پتی چینی پوری کر لیتا ہے۔ جہاں سے مجھے لگے ادھورا ہے وہ خود کو پورا کر لیتا ہے۔ وہ جو کبھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا، اب جو کبھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چائے پتی چینی سب پوری کر لیتا ہے۔ جہاں سے مجھے لگے کہ ادھورا ہے وہاں سے خود کو پورا کر لیتا ہے۔ کبھی سر درد ہو تو چائے سا سکون دیتا ہے، کبھی جو مجھ کو نیند آئے تو چائے کی طرح آ کر نیند اڑاتا ہے، مجھے اپنی باتوں میں لگاتا ہے۔ ہر شام چلا آتا ہے چائے کی نشے کی طرح، وہ مجھے اب سرد رات میں گرماہٹ کا احساس دیتا ہے۔ اب کبھی جو پتی تیز ہو جائے تو خود میں دودھ زیادہ کر لیتا ہے۔ اب جو کبھی پتی تیز ہو جائے تو خود میں دودھ زیادہ کر لیتا ہے۔ کبھی جو چینی کم ہو جائے تو لب لگا کر میرے کپ سے چائے میٹھی کر دیتا ہے۔ اب کبھی جو چائے کی طرح غصے سے گرم ہو جائے تو میری جانب دیکھ کر اس غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ میں کیسے چھوڑ دوں اسے، اب تو وہ دھیمی آنچ پر پکی چائے کی آخری گھونٹ کی طرح مزہ دیتا ہے۔ کیسے چھوڑ دوں اسے، وہ اب مجھے چائے کی آخری گھونٹ کی طرح لگتا ہے۔ تو پیارے ویورز، آج کی غزل کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ایک اچھا سا کمنٹ کر کے جائیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، یہ آپ کا پیار ہے۔ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ ویسے نہیں ہوتے۔ شروع کے دنوں میں دونوں بوکھلا جاتے ہیں،
بہت سی عادتیں مختلف ہوتی ہیں، بہت سے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ دو لوگ الگ الگ دنیا سے آئے ہوتے ہیں جنہیں اب قدرت ملانے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے۔ یقین جانو، وہ شخص جو تمہیں اجنبی لگتا ہے، کچھ وقت گزرنے کی دیر ہے وہ تمہیں سب سے زیادہ اپنا لگنے لگتا ہے۔ عورت میں ہزار برائیاں سہی، ایک اچھائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جانتے ہو کیا، جب مرد کو کوئی عورت پسند نہ آئے تو وہ اسے بدل لینے کا سوچتا ہے، مگر ایک عورت جسے اپنے مرد میں اگر خامیاں دکھیں تو وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ آخر اس کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہے، وہ آخر کیسے ان غسیلی آنکھوں میں محبت بھر سکتی ہے۔ اور عورت کی شاید یہی صفت ہے جس کی وجہ سے دنیا میں کئی گھر بس رہے ہیں، دنیا میں کئی لوگ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے ہیں۔ عورت کی یہی عادت اس کو گھر بسانے میں مدد دیتی ہے۔ عورت جیسا بھی مرد ہو اپنے پیار سے اسے بدل دیتی ہے۔ وہ مرد جو ایک وقت میں غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک مرد جو ایک بار بھی اس کی ایک بات نہیں سنتا، یقین جانیے جب وہ اس عورت سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں آتے اس ایک آنسو سے گھبرا جاتا ہے۔ مرد بھی بڑی پیاری چیز ہے، اسے غصے اور ضد سے قابو نہیں کیا جاتا، پیار سے کیا جاتا ہے۔ پہلے میں ماری جاتی ہے، یقین جانو تم ایک بار جھک جاؤ گی تو وہ ہزار بار جھکے گا، بس تمہیں ہمت کر کے بس اس ایک بار جھکنا ہے۔ رشتوں کو اہمیت دینی ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی گھبرا کر موو آن جیسے آپشن کی طرف چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر مل جائے گا، تو پیاری جو نیا مرد ملے گا وہ بھی مرد ہی ہوگا، اس میں شاید وہ خامیاں نہ ہوں جو تمہارے مرد میں ہیں، لیکن اس میں کوئی اور خامیاں ہوں گی۔ کوئی بھی انسان خامیوں کے بغیر نہیں ہے، اور جس میں خامیاں نہیں ہیں وہ تو فرشتہ ہے۔ اور میری پیاری، اگر فرشتہ ڈھونڈنے نکلو گی تو اکیلی رہ جاؤ گی۔ یقین جانو جب ہمیں محبت ہو جاتی ہے نا تو ہمیں اس شخص کی بری عادتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ بس کچھ وقت کے لیے تمہیں اسے یقین دلانا ہے کہ تم اس کی ہو، تم اسے نہیں چھوڑو گی، تم گیو اپ نہیں کرو گے۔ تم دیکھو گی کہ وہ ابلتی چائے سے کیسی ٹھنڈی چائے میں تبدیل ہو جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کب دھیمی آنچ پر پک کر ایک ذائقہ دار چائے بن جائے گا، تم کب اس کی چائے اور وہ تمہاری پتی بن جائے گا۔ تب تم اس غزل کو یاد کرو گی اور مسکراؤ گی کہ شاید کسی نے کہیں سچ کہا تھا۔ تو چلیے، آج کی غزل، آج کی باتوں سے کچھ بھی سیکھا ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم کل پھر ملیں گے کچھ نئی کہانیوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں، غزلیں اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔